ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کی آپس کی ملاقات کے وقت کا اعجاز سلام ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کیسی بیان فرمائی کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ اللہ کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی آیات میں کافروں کا تذکرہ تھا اور ان پر ہونے والے عذاب کا ذکر تھا، اور چونکہ یہ اسلوب قرآن ہے کہ جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر انعام و اکرام کا ذکر ہوتا ہے، کفار کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اہل ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کافروں اور نافرمانوں کے حالات کو بتا کر اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ان جو ہے وہ باغات کے اندر، جنتوں کے اندر وہ لوگ رہیں گے۔ داخل کیے جائیں گے یعنی ان کو فرشتے جو ہیں وہ ان کے اندر داخل کریں گے۔ اب وہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے، کس انداز میں ان کا استقبال ہوگا، کس طرح کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوں گے، ان باتوں کا تذکرہ اس سے پہلے بھی بارہا ہوا، اور انعام و اکرام کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں بھی کئی بار گزرا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جنت میں ان کی تحیت سلام ہوگا، یعنی جنتی جنت میں سلامتی کی دعا کریں گے، یا اہل ایمان ایک دوسرے کو جنت میں سلامتی کی دعا دیں گے۔ تو یہ جنت کے اندر ان کا جو سلام ہوگا، یہی جو دنیا کے اندر سلام کا طریقہ ہے، یہی سلام وہاں پر بھی جاری رہے گا۔ یہ ایک روایت کے اندر ہے کہ سلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت وہب سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی جھلک دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد کا نور ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور قیامت میں تمام انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نور کے دیدار کے مشتاق ہونے پر اس وقت مشتاق ہوئے، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلی میں یا آپ کے انگوٹھوں کے اندر ظاہر ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام عرض کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت سے سلام کہنا سنت اور جواب کا یہ طریقہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوا۔ تو یہ پہلے بھی رہا ہے، آج بھی ہے، اور جنت کے اندر بھی یہ سلامتی کا طریقہ رہے گا۔ اللہ نے اس کو قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ تحیتہم فیہا سلام۔ جنتی جنت میں ملیں گے تو سلام سلام کے نغمے سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ سلام بڑا پیارا ہے، اور بندہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بڑی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔
سلام ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صحابی نے سلام کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے اور جب دور پہنچے ایک دیوار پہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے مسح کیا یعنی تیمم کیا اور اس کے بعد میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو اگر وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے جواب دے رہے ہیں تاکہ پاکی کی حالت کے اندر اللہ کا نام زبان کے اوپر آئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پاکیزہ نام ہے، اور اس نام کو اللہ نے قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ تو سلام ہر ایک کو کیا نہیں جاتا ہے، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے دشمن کو سلام کرے یا اپنے دشمن کے سلام کا وہ جواب دے۔ سلام کرنا یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ جنت کے اندر جنتی اپنی محبتوں کو پیش کریں گے اور سلام ایک دوسرے کو کریں گے، تو یہ محبت کا چونکہ طریقہ ہے، اسی لیے آج دنیا کے اندر بھی ہم جو عام لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور جتنی ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اس لیے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہیں وہابیہ وغیرہ جن کا اللہ کے رسول علیہ السلام سے سلام بند ہے، اور آپ جانتے ہیں سلام اسی کا بند ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، انہوں نے سرکار علیہ السلام سے بالکل سلام بند کر کے رکھا ہے، بلکہ خود تو سلام کرتے نہیں، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل محبت کا طریقہ یہ ہے سلام کریں اور سلام پڑھیں، اور جو اہل نفرت ہیں وہ خود بھی سلام نہ کریں اور دوسرے سلام کرنے والوں کو بھی سلام سے روکتے ہوئے نظر آئیں۔ تو جنتی جنت کے اندر اس طرح سلام پیش کریں گے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ان کو جو ہے وہ سلامی پیش کریں گے، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو سلام کے گجرے پیش کریں گے۔ تو بڑی پیاری تحیت اللہ نے دنیا کے اندر ہم کو عطا فرمائی، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ سلام کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد میں جو یہ فرمایا گیا کہ پاکیزہ بات کی جو مثال یہاں پہ بیان فرمائی کہ جیسے پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ جو مثال بیان فرمائی گئی، پاکیزہ بات سے مراد ہے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک روایت کے مطابق اس سے کلمہ طیبہ مراد ہے۔ تو یہ ایسی پاکیزہ بات ہے، فرمایا گیا کہ یہ پاکیزہ کلمہ ایسے کہ جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ طیبہ کی جو جڑیں ہیں بندہ مومن کے دل کے اندر اتری ہوئی ہیں، اور جو مضبوط جڑ ہوتی ہے وہ ہواؤں سے نہیں ہلتی ہے، بلکہ خوب مضبوط جو درخت ہوتا ہے وہ آندیاں چلے تب بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا اور کلمہ طیبہ اس کے دل کے اندر پیوست ہو گیا تو ہزاروں آندیاں آئیں، لاکھوں طوفان آئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹا ہوا رہتا ہے، جمع ہوا رہتا ہے، اور آندیاں گزر جاتی ہیں اور وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی اور قائم رہتا ہے۔ فرمایا وہ پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ اہل ایمان کی تاریخ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس کلمہ ان کے دل کے اندر کیسا پیوست کیا تھا۔ انہوں نے انگاروں پر بھی کلمہ پڑھا لیکن پیچھے نہیں ہٹے، تلواروں کی دھار جو ہے ان کی گردن پہ رکھ کے کہا گیا کہ اب اس کا انکار کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ چاہو تو تلوار چلا دو، لیکن جو کلمہ طیبہ کی جو جڑیں میرے دل کے زمین کے اندر اتر چکی ہیں وہ اب ہلنے والی نہیں ہیں، وہ اللہ نے بڑی مضبوطی سے میرے دل کے اندر جمائی ہیں۔ تو اہل ایمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ جب کلمہ کی جڑیں دل کی سرزمین پہ پیوست ہو گئی تو اب آندھیوں اور طوفانوں سے وہ ہلے نہیں، یعنی حالات کو دیکھ کے بدلے نہیں، اسی کے اوپر ڈٹا ہوا رہے اور جمع ہوا رہے۔ اور بعض روایتوں سے مطابق یہاں پہ کلمہ سے مراد تمام نیک اعمال ہیں۔
جیسے تلاوت قرآن ہے اور کلمہ تمجید ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، دین کی دعوت ہے، جو بھی نیک کام ہے سب کے سب یہاں پر مراد ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی جو مثال ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے۔ مفہوم حدیث یہی ہے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ تو اب صحابہ کرام سب جنگل کے درختوں کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے لگے، لیکن کوئی جواب نہیں دے پایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ کھجور کا درخت ہونا چاہیے وہ، جس کی مثال مومن کی طرح ہے، کیونکہ کھجور کے درخت سے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں کھجور کے درخت سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ خیال تو آیا تھا، تو لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بتایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، تو جب اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ سرکار علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا تو میرے دماغ میں آیا تھا کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس کو بول نہیں پایا۔ حضرت عمر نے کہا بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہو جاتی کہ سرکار علیہ السلام نے سوال کیا تھا اور تم اس پہلی کا جواب دے دیتے تو مجھے بڑا لطف آتا۔ تو خیر، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھا یہ قرآن کی تلاوت بھی بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ آج جو بہت سارے عذاب ہیں وہ اس سبب سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو نازل کرتا ہے اور گھروں کے اندر بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس اٹھا لیتا ہے اور ان بستیوں کے اوپر اپنے عذاب کو نہیں اتارتا، کیونکہ جن گھروں میں، جن بستیوں میں، جن علاقوں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں پہ اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے، ان بچوں کی تلاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن بھی پڑھتا ہے اور مسلمان بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، تو فرمایا اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے جو خوشبودار بھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، یعنی مسلمان تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کے اندر ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ اس کا کڑوا ہے، ایمان نہیں ہے تو ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اس منافق کی مثال جو منافق بھی ہے، ایمان بھی نہیں ہے اور ساتھ میں قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے، فرمایا وہ اندرائن کی طرح ہے۔ اندرائن وہ بڑا کڑوا ایک پھل ہوتا ہے، خوشبو بھی نہیں ہوتی اور بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو وہ ہر طرح سے محروم ہی محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے تو پھر خوشبو اور ذائقہ دونوں اچھا بنائیں، ایمان بھی رکھیں اور ساتھ میں تلاوت بھی کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عطا ہوں۔ فرمایا توتی اکلا کل حین باذن ربہا، یعنی وہ بڑے پھل دیتا ہے جو کلمہ طیبہ کا جو درخت یا نیک اعمال کا جو درخت اس کے دل کے اندر اگا ہے وہ بڑا پھل دیتا ہے۔ بعد مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کے پھل سے سال بھر کی ہر گھڑی میں نفع اٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ کھجور کا خاصہ ہے کہ اس کا پھل رات اور دن، گرمی سردی، ہر وقت ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، بلکہ ہر گھڑی یہ کام دیتا ہے، کبھی تر ہو کبھی خشک ہو۔ تو یہی مثال مومن کی بھی ہے، اس کے اعمال آسمان پر ہر وقت جاتے رہتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ کھجور کے درخت سے بندہ مومن کی مثال بڑی پیاری مثال ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو بھی مراد ہو، چاہے نیک اعمال مراد ہو یا کلمہ طیبہ مراد ہو، جب بندہ مومن کے دل میں یہ جم جاتے ہیں تو اس کا پھل بڑا میٹھا اور بڑا خوشبودار نکلا کرتا ہے۔